حضرت مولانا کا نظریہ یہ تھا کہ جو شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بات کرے، تقلید کو شرک کہے یا اس طرح بدعتیں بجا لائے، فرمایا صحیح العقیدہ آدمی کو ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اپنی نماز کو جیسے صحت کو تندرست رکھتے ہو، نماز کی اقتدا کو بھی تندرست رکھو۔ قادیانیت کا فتنہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخر تھا اور اس فتنہ پروان چڑھ رہا تھا۔ مرزا قادیانی نے شروع میں تو خود کو شروع میں نبی ظاہر نہیں کیا تھا نا، جھوٹے نبی نے خود کو نبی نہیں کہا تھا، لیکن اس جھوٹے نے خود کو اچھا آدمی، ایک مجدد، ایک ریفارمر، اس طرح کے نام دیے۔ آخر زمانہ حضرت گنگوہی کا تھا تو اس کی نبوت کی باتیں چلنے لگی، تو حضرت نے جو فتویٰ اس کے لیے تحریر فرمایا وہ یہی تھا کہ اس بے ایمان سے خود بھی بچیں اور امت کے ایمان کو بچائیں۔ 1905 میں حضرت کے فاتح 1901 کے لگ بھگ اس نے جو ہے نا انکار باقی ختم نبوت کر کے نبوت کا واضح دعویٰ جو اس بے ایمان کا آیا تھا یہ اس زمانے میں ہے۔ تو جاتے جاتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی منجی بھی ٹھوکی ہے اور قادیانیت پہ کفر کا فتویٰ اور ختم نبوت کی تائید پر لکھا ہے۔ ایک شخص نے، ہندوستان کے رائے بریلی کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت گنگوہی کے خلاف جا کر سعودی عرب میں کہا کہ رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ پاک جھوٹ بولتے ہیں، اور اس پر حضرت گنگوہی کے کوئی جھوٹے ووٹے دستخط بنا کر دکھایا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک جب یہ خبر پہنچی تو فرمایا شکر ہے اللہ نے میری زندگی کے 2-4 روز ابھی رکھے ہیں، لوگ میرے خلاف جھوٹ بولیں گے تو میں اس کی تردید کر سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہ یہ میری مہر ہے نہ یہ میرے دستخط ہیں، میں نے تو انہیں دستخط کیے ہیں نہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم تو نبی کی ذات کے لیے بھی جھوٹ ہونے کے قائل نہیں ہیں کہ جو پیغمبر کو جھوٹا سمجھے اس کا باؤنڈری آف دا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ تو کہا جو نبی کی ذات ہے ہم اس کے لیے یہ کہتے ہیں، چہ جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے بارے میں، رب العزت کے بارے میں ایسا غلط فتویٰ ہماری طرف منسوب کر دی جائے۔ تو حضرت نے اس سے اعلان برات کیا اور اعلان برات کر کے اس کی تردید کی ہے۔ پتہ نہیں یار لوگ آج تک اس جھوٹے فتوے کو پھیلاتے ہیں۔ کل بھی جب ہمارا یہ اشتہار انٹرنیٹ پر اپلوڈ ہوا تو مجھے ایک دوست کی کال آئی کہ مولانا مجھے ایک شخص نے فون کیا کہ مفتی عبدالواحد قریشی تو کل جمعہ پڑھائیں گے مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات اور کردار اور حیات اور کارنامے پر۔ تو گنگوہی صاحب کا تو فتویٰ تھا کہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، تو کل اس کے بارے میں بھی بات کر دیں۔ میری عادت نہیں تھی میں اس طرح کی جھوٹی باتیں کی تردید کروں، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ آج تک لوگ اس جھوٹی بات کو پھیلاتے پھر رہے ہیں تو اس کی وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ اور الزام ہے جو اللہ والوں پہ لوگوں نے لگایا ہے۔ اور سنیں یہ الزامات پیغمبر کی ذات پر بھی لگے تھے۔ ان ھذان لساحران یریدان، فرعونیوں نے الزام لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پر کہ یہ نبی نہیں ہے، جادوگر ہے، ہمیں ہمارے شہر سے نکالنے آئے ہیں۔ لساحر کذاب کہہ کر پیغمبروں کی ذات کو مخاطب کیا گیا۔ انہ لمجنون کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالا گیا۔ تو جب نبی کی ذات پہ یہ ہے تو علماء، سچے علماء، اہل حق علماء نبی کے وارث ہیں، تو نبی کی وارث پر بھی شیطانیت والے بولتے رہیں گے۔ یاد رکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا کہ روز اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ اور ابو لہب کے شرارے کی لڑائی ہے، وہ قیامت تک چلے گی، وہ قیامت تک چلے گی۔ ابو لہبیوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کا کردار کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ ہاں جب چوکیدار کے خلاف چور بولے تو ہمیں مزید اعتماد بڑھا دینا چاہیے کہ ہمارا چوکیدار ٹھیک چوکیداری کر رہا ہے، تب چوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، تب تو چور چوری پر اپنی کمر نہیں کستا کہ یہ اس پر کوئکلی اس پر گرفت کر لیتا ہے، تو اس کا معنی چوکیدار بہت بہتر ہے۔ تو اگر اس طرح کی باتیں ہونا تو پھر اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت کے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ کا اعلان ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے اولیاء اللہ کے خلاف کوئی دشمنی رکھی، فرمایا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ تھی کبھی کسی عالم دین کے خلاف، اہل حق کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہنے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فلاں آدمی علماء کو گالیاں دیتا ہے، عالم دین پر اعتراض کرتا ہے، تو انہوں نے فرمایا علم دین پر اعتراض کرنا کیا ضرورت، عالم دین کے خلاف اگر ایک عالم کی کوئی بات ہے تو علماء سمجھا کر بات حل کر لیں، بس ختم۔ عوام کو نہیں چاہیے علماء پر تان بازی کرے، عوام کو نہیں چاہیے علماء پر زبان درازی اور گالیاں دے۔ تو حضرت نے ایک مرتبہ ولی اللہ تھے نا، کشف کا ایک چیلنج فرماتے ہوئے اپنی ایک بات کا ارشاد فرمایا کہ میں اللہ پہ یقین رکھ کے کہتا ہوں جو علماء کے خلاف تان کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھولو، اس کے چہرے کو اللہ قبلے سے دور کر دیں گے۔
نہ کیا ہو تو فرمائے جو سزا ہمیں دینا ہمیں دے دینا. ایک وجد میں آ کر ایک بات حضرت نے ارشاد فرمائی تھی. تو ہمیں اہل دین کی علماء کی قدر کرنی چاہیے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.